کی بات نہیں کرنا، تو اسی زبان سے اس رب کی ناشکری کریں، کفر کریں، علماء کو بدشت بولیں، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، کیا ضرورت کیا ہے؟ کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زبان ہمیں دی ہے کہ جو چاہیں بولیں، اور اسی لیے آنکھ دی ہے کہ جو چاہیں دیکھیں، اور اسی لیے ہاتھ دیے ہیں کہ جس پر چاہیں جتنا ظلم کریں؟ ہر ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی صرف آزمائش ہے، لمحہ لمحہ آزمائش ہے، اور فانی جہان ہے جہاں کوئی رہا نہیں، ہمیں بھی نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تو بہت مہربانیاں کی ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، پہلے انسان، پہلے نبی، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور عظمتوں سے نوازا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ حضرت جبریل امین ہو، حضرت میکائیل ہو، حضرت اسرافیل ہو، حضرت عزرائیل ہو، جتنے بھی فرشتے ہیں انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان کی تعظیم بجا لائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ٹھکانہ دیا، لیکن کرتے کرتے ایک چیز سے منع کیا، ایک چیز سے منع کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو نبی ہیں یا جو امت کے بڑے لوگ ہیں، ان کی خطائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری نیکیاں بھی ان تک نہیں پہنچ سکتی، ان میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنے فیصلے ہیں۔ تو یہ جہان تو اللہ تعالیٰ کو بنانا تھا، آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پر آنا تھا، لیکن کافی عرصہ گزرا، وہ جس چیز سے منع کیا تھا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، آخرکار شیطان اصلی دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں بھی، تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد اس سے ہوشیار رہے کہ اس نے ہی شروع سے دشمنی کی ہے تم سے، تو آ کے اس کو پھسلایا اور اس کو ترقی کی لالچ دی کہ آپ اگر یہ کھائیں گے تو آپ کو پتہ ہے منع آپ کو کیوں کیا جا رہا ہے، آپ جو ہے اگر یہ کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جائیں گے، آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا، یا آپ فرشتوں میں ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ترقی کی لالچ دی، اور آدم علیہ السلام کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جستجو کا مادہ رکھا ہے، جستجو کا، کہ اس کو کھوج لگی رہتی ہے کہ یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے۔ اس کھوج کے مادے کی جستجو کی وجہ سے آج انسان نے اتنی بڑی ترقی کی۔ اگر ایک قدم آگے نہ اٹھائے تو کچھ نہ ہوتا، لیکن لوگ لگے رہے تو ایک مادہ بھی تھا، اور اس ترقی کے شوق میں اس نے وہ کھا لیا جو نہیں کھانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم ای جار لک، کہ آدم علیہ السلام میں تمہارا کیسا پڑوسی تھا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، لیکن اس کے ساتھ ایک کلام فرمایا کہ یا آدم ای جار لک ای جار کنت لک، کہ میں کیسا تمہارا پڑوسی تھا۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے قال نعم جار یا رب، آپ بہترین پڑوسی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اخرج من جواری وضع ان راسک تاج کرامتی فإنه لا یجاورنی من عصانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب ایسا کرو کہ یہ میرا پڑوس تم چھوڑ دو، میرے پڑوس کا چھوڑ دو، اور عزت اور تاج کا جو کرامت کا تاج جو میں نے تیرے سر پر رکھا تھا اس کو بھی اتار دو، اس کو بھی رکھ دو۔ فَإِنَّهُ لَا يُجَاوِرُنِي مَنْ عَصَانِي، کہ میرے پڑوس میں وہ رہ نہیں سکتا جو میری نافرمانی کرے۔ تو کھڑکیاں کھول دیں، گرمی ہو رہی تو عرض یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانیاں کی ہیں۔ وہ نبی تھے، پہلے انسان تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا، اور پھر روتے رہے، پتہ نہیں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو کلمات سکھائے، اور ان کلمات کے ساتھ جب رجوع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔
اور مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جب ان کا آخری زمانہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اپنے بیٹے کو بلایا شیس علیہ السلام کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی خبر دی کہ اللہ کے آخری نبی بڑی شان والے ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ وہ تو بڑی شان والے ہوں گے، لیکن جو امت ہوگی اس کی امت، آخری امت، اس کو بھی بعض اللہ تعالیٰ انعام ایسے عطا فرمائیں گے جو میں نبی ہوں لیکن وہ انعام مجھے بھی حاصل نہیں ہے۔ تو شیس علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ایسے کیسے انعامات ہیں جو امت کو ملے ہیں اور نبیوں کے نہیں ملے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا، ایک خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیوی سے جدا کر دیا۔ میرے سے ایک خطا ہوئی، ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا۔ مجھ سے خطا ہوئی، میں سالوں سال اس پر روتا رہا، جا کے پھر میری توبہ قبول ہوئی۔ پھر فرمایا وہ گناہ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے، ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو بتا دیا کہ فَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ قرآن کریم میں آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور آدم علیہ السلام راستے سے، تو آدم علیہ السلام نے کہا وہ گناہ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا ڈنڈورا نہیں، ان کو پردے ان پہ اوپر ڈال دے گا۔ اور فرمایا کہ وہ گناہ کریں گے لیکن ان کو دور کہیں نہیں جانا پڑے گا، خانہ کعبہ بھی جانے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے جب وہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہوں کو قبول کرے گا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے احسانات اتنے کیے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ کی شفقت جو ہے وہ بے انتہا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اتنی پردہ داری اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے، بس تھوڑا سا فرمایا کہ اتنا کرو کہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو قائم کرو، چاہے وہ کمزوری ہو، اس کے اور اپنے درمیان کچھ حیا کا پردہ رکھو، چاہے وہ باریکی ہو۔ تو بہت کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ قرآن کا تو مطالبہ یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن پورا نہیں داخل ہو سکتے۔ تو جتنا تھوڑی بہت طاقت ہے وہ کرنے کی آدمی کوشش کرے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، سید المرسلین بنایا، خاتم المرسلین بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور کی اطاعت میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن چھوڑنے میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے